تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 44 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستأذنك الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ انما يستأذنك الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈانو ڈول ہیں۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا کوئی عذر اس وقت مانا جا سکتا ہے جب اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اور تیاری پوری کی ہو، پھر کوئی غیر اختیاری وجہ ایسی پیش آ گئی ہو جس کی بنا پر وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکا، لیکن کسی قسم کی کوشش اور تیاری کے بغیر یہ کہہ دینا کہ ہم معذور ہیں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص فجر کے وقت بیدار ہونے کی تیاری پوری کرے، الارم لگائے یا کسی کو بیدار کرنے پر مقرر کرے، پھر آنکھ نہ کھلے تو بے شک معذور ہے، لیکن تیاری کچھ نہ کی ہو اور پھر آنکھ نہ کھلنے کا عذر پیش کرے تو یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔